السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ توبہ آیہ نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما النسیء زیادۃ فی الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں۔ نسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جو اس کا ڈیفائن کرنا، حرام مہینوں کو اپنی غرض آئی ہے تو جنگ کرنے کے لیے نکل جانا، جبکہ اللہ نے اس میں جنگ کرنا منع کیا تھا۔ اپنی مرضی کا استعمال کرنا، اپنی مرضی سے دنوں کو ٹویسٹ کرنا، اپنی مرضی سے مہینوں کو ٹویسٹ کرنا۔ تو اور کسی سال ان کو حرام کر دیتے ہیں اور کسی سال اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دے اور اللہ کو حرام کیا اور حلال بھی کر لیں۔ یہ نسی ہوتا ہے۔ اور دو طرح کا کہا جاتا ہے، ایک وہ کہ جنگ و جدل و غارت گیری کے طور پہ کیا جائے، یعنی خون کے انتقام کے لیے کی خاطر حرام مہینوں کو حلال کر دیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کابینہ جو ہے ایک مہینہ بڑھا دے یا کم کر دے، تاکہ حج جو ہمیشہ ایک ہی موسم میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ ورنہ کرسچنوں نے جیسے اب انہوں نے دسمبر کو خود الوکیٹ کر کے جمع کر لیا نا ایک ڈیٹ کے اوپر، ورنہ وہ تو قمری مہینوں میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی قمری مہینوں میں تھی، شجری میں تھی نہیں، یعنی یہ کیا نام ہے، سورج کے حساب سے نہیں تھی، قمر کے حساب سے یعنی چاند کے حساب سے تھی۔ تو لوگوں نے اس کو جمع کر کے ایک ہی مہینے میں مختص کر دیا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ نہ رکھتا مومنوں کو، ایمان والوں کو، تو پھر کیا ہوتا؟ حج کا مہینہ وہی ہوتا جو چھوٹے دنوں والا، رمضان کا خاص طور پہ مہینہ وہی ہوتا جو چھوٹا دنوں والا، ٹھنڈا ٹھنڈا، ہے نا۔ اب کیا ہے، رمضان بھی گھوم رہا ہے پورے سال میں اور حج بھی گھومتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نصاب ہے۔ تو اگر انسان اپنے کنٹرول میں کرے تو اپنی مرضی سے پھر اس کو فکس کرتا ہے، اس کو نسی کہتے ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے ہیں۔ اللہ منکرین حق کو پھر کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والے، لبیک یا رب، اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو تم زمین میں چمٹ کے رہ جاتے ہو؟ آخر کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ یہ جنگ تبوک کا پس منظر اور اس کے اوپر یہ آیتیں ہیں۔ اور جنگ تبوک جو ہے مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک وادی تھی جس میں جانے کا حکم آیا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور شدید گرمی کا موسم تھا، طویل راستے تھے اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، کٹائی کے وقت سے اوپر بعض کا ہوتا ہے نا کہ فصل کاٹنے کا موقع ہوتا ہے تو ایسے میں اللہ کی طرف سے خاص حکم آ جائے تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو جن لوگوں نے تھوڑی سستیاں دکھائیں اور نہیں ہلے ان کے لیے بار آتی ہیں کہ کیا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ اللہ کے لیے لڑو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو کیونکہ تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلنے والا ہے۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نہیں پھر بگاڑ سکو گے۔
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. غار ثور کا موقع دیکھیں ذرا، 2 بندے ہیں تن تنہا، پوری جمع غفیر ہے دشمنوں کی. اللہ نے کیسے چھپایا، یہاں تک کہ منہ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن ہے کہ اور سیدنا ابو بکر کا دل جو ہے مٹھی میں بند ہو رہا ہے کہ ان کے پاؤں کو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی وہ اوپر سے نظر آ رہے ہیں. اگر انہیں نظر جھکا کے نیچے دیکھا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، سبحان اللہ. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ کہتے ہیں میں تو اپنے نبی کے اس وقت مدد کر چکا جب اس کو تن تنہا تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کافروں نے اسے نکال دیا وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی 2 انسانوں کا دوسرا تھا. یعنی پہلا انسان ساتھ سیدنا ابو بکر اور دوسرے ابو آپ، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیسے بھی کڑے حالات ہوں ہمارا حوصلہ ہماری ہمت برداشت سے باہر نہیں جانی چاہیے. ہمیں پھر بھی اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس تنگی میں سے اس اندھیرے میں ہمیں نکالے گا، کیونکہ اس کا ساتھ ہمارے پاس ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کا تو بول پھر نیچا کر دیا اور ان کو کچھ سرا نہیں ملا اور وہاں سے وہ منہ کھا کے واپس چلے گئے. اللہ کا بول تو اونچا ہی آنے والا ہے. کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ زبردست اور دانا ہے. نکلو خواہ تم ہلکے ہو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا. ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. الحمدللہ اللہ ہمارا نکلنا قبول کرے جو ہم اللہ کے گھر اللہ کے دین کو پانے کے لیے وہاں سے نکلے ہیں. اور کیا کہا گیا، نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل. یعنی ہر حال میں نکلنے کی ضرورت ہے. جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتا ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا ہے یعنی آسان والا ہوتا تو سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. سفر چونکہ کڑا ہے، کھٹن ہے، کٹھن ہے، تو یہ تم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے تم کو کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پہ ایک آدمی کی بات آتی ہے کہ وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں تو میرا تو دل بڑا نا عورتوں کے اوپر ابھی کتنا ٹکی ہو جاتا ہے، تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں اس فتنے میں نہ پڑوں. دیکھیں بظاہر کہنے کو اس کی لاجک جو ہے نا اس کی عقل نے پوری طرح سمجھا کے کی یہ بات. اور میرے پاس جو ادھر جو بیویاں میں ان سے ہی فائدہ اٹھاؤں وہ ٹھیک ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ ادھر روم کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں تو مجھے باز ہی رکھیں. لیکن میں مال دے دیتا ہوں، یہ مال لے لیا میرا تو اس سے جتنا آپ کو فائدہ ملتا. اب دیکھیں ہم بھی کیا کرتے ہیں. بعض اوقات جو جان کی قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں ہم ایسے ہی بہانے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے مالی سپورٹ چاہیے تو بتا دینا مجھے. وہ بھی دینی نہیں ہے، بتا دینا مجھے. ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بیچارہ غیرتوں والا ہوگا وہ کب کہے گا کہ تمہیں دے دو مجھے مدد، وہ نہیں بولے گا. جہاں تم سے جان کی تعاون مانگا تھا، ساتھ مانگا تھا، ساتھ مل کے نکلنے کے لیے بات کری تھی، وہاں نہیں کیا تو تم آگے کیا کرو گے. تو آگے قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہم چل سکتے تو یقیناً چلتے ہیں. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاللہ عنک لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں رخصت دے دی. یعنی ایسے منافقوں کی بہانے سن کے تو نے انہیں کہہ دیا ٹھیک ہے نا. تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر یہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی مشن کو چلا رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی لوگوں کی تعویلات پہ ان کو اجازتیں نہیں دینی چاہیے ہے نا. وہ آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں. اپنے مشن کو اپنی جو ان لاجک باتیں ہیں نا، ان لاجک ریزنز ہیں، آپ کے کندھے پہ رکھ کے آپ سے ہاں کروا کے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اجازت دے دی. ہم سب کو الرٹ رہنا چاہیے اپنے آپ کے لیے بھی کہ اللہ جہاں پہ ہمیں دین میں بلا رہا ہے تو کون سے بہانے ہیں جو کر رہے ہیں دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
یہاں جہاں مدد کی ضرورت تھی وہاں کون سے بہانے لا کے ہم اللہ کے دین کو اپنی مرضی کو اپنے اوپر رکھ رہے ہیں اور اللہ کے دین کو پیچھے رکھ رہے ہیں. اور پھر جو دائی ہوتا ہے اس کو بھی اویئرنیس دی گئی ہے یہاں پہ کہ اس کو چکنے رہنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اجازتیں نہیں دینا چاہیے تاکہ اجازت نہ ملنے سے بھی ان کا اصل سمجھ میں آ جائے گا وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ سچے ہوئے تو یقیناً تمہارا ساتھ دیں گے. اگر وہ اندر سے کھوٹے ہیں تو وہ بہانہ بنا رہے تھے، پہلے ہی بہانہ بنا رہے تھے. تو اللہ تم پر کھول دے کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. تم جان لیتے یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے. سچی بات ہے، سچا مومن کبھی بھی اپنی یہ جو کہتے ہیں نا اس طرح کے جو بہانے ہوتے ہیں نا اس کو سامنے نہیں لاتا. وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتیاں بھیجتا ہے، پھر ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ ہمیں ان میں داخل کرے کہ جو کام بھی کریں محنتی ہو کے کریں. جس کام کا بیڑا اٹھائیں اس کو اینڈ تک پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ 4 دن آئے 4 دن چھوڑ دیا، اور چھوڑا بھی کس وجہ سے کہ بہانے عذر جو ہے وہ اللہ پھر خوب جانتا ہے نا. اگر سچے ہیں تو یقیناً اللہ جانتا ہے، پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں تب بھی. اگر صرف وہ کہتا ہے نا کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے بہانے ہیں، اپنی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے بہانے ہیں کہ ہم نے گھروں سے نہیں نکل سکتے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی بہانے نہیں کرتے. اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے میں سے کہ انہیں معاف رکھا جائے ایسی عذر نہیں پیش کرتے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، متقیوں کو. تقویٰ رکھنے والے تو ہر حال میں حاضر باش ہوتے ہیں. ایسی درخواستیں تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک آ گیا ہے اور اپنے شک میں متردد پھر رہے ہیں. شک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کر لیتے نا، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سستی کی اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے اندر سوائے خرابی کے کچھ بھی نہ پیدا کرتے. جو دل کے کھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی ماحولوں میں آ بھی جائے نا تو آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان ہی دے کے جائیں گے، کیونکہ ایسی چہمگوئیاں کریں گے، شوشے چھوڑیں گے، بے بنیاد باتیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ آتے بھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہ ملتا بلکہ خرابی ملتی، خرابی میں اضافہ ہوتا. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور ان ظالموں کو تو اللہ خوب جانتا ہے. سماعون لہم، اور ان سے پہلے بھی ان لوگوں کے لیے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی گئی ہیں. وہ تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. اللہ کی بندوں میں ایسے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ مخلص سچے مومن، ایک وہ بیچ بیچ میں رہنے والے جدھر کو کہتے ہیں نا مفاد ہوا ادھر کو ادھر ہو گئے، نہیں تو ادھر ہو گئے، جو گرے ایریا میں چلتے ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہی ہمتیں توڑنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرے تو جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ خالی نام سے مسلمان ہیں، اندر مسلمانی کوئی نہیں ہے. نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ اور ہے، جسٹ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں. تو سچے جو ہیں وہ سچے ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں. ان کے پاس اور کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ اس سچائی کو پیچھے رکھنے کے لیے کہ وہ اپنے بہانے بنائیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. یہ وہی انسان ہے جس نے مانگی تھی اپنی اجازت. سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوشی خوشی پلٹ جاتے ہیں. تمہیں کامیابی میں دیکھ کے ان کے دل گھٹتے ہیں کہ تمہیں کامیابی ملی، اور تمہیں اگر مصیبت آ جاتی ہے تو وہاں سے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہم نہیں گئے ان کے ساتھ. لا حول ولا قوة. اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، ہم بڑے عقل والے تھے نا، ہم نے پہلے سے سوچ لیا ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے.
ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور ایمان والوں کو تو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یعنی یا تو اللہ خدا پرست ہو جائے، خالص ہو جائے، یا پھر دنیا پرست ہو جائے۔ جو دنیا پرست ہوتا ہے اپنے نفس کو معبود بناتا ہے، جو اللہ پرست ہوتا ہے وہ اپنے رب کو معبود بناتا ہے۔ تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو تھی نا۔ ہم تو تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے اور ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے منتظر ہیں۔ فتربصوا انا معکم متربصون قل انفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منکم۔ ان سے کہیے اپنے مال خواہ تم اب راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بالکل قبول نہیں کیا جائیں گے۔ یہ ایسے منافقوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے جنگ میں جانے سے اپنے عذر بہانے پیش کر کے اپنے آپ کو، کسی نے کہا کہ میرے بچے پیچھے ان کا آسرا کوئی نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، وہ پیچھے بے آسرا ہو جائیں گے، یا میں ہی کفیل ہوں، کون کمائے گا کون لائے گا، یا فلاں فلاں جو بھی بہانے پیش کرنے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے منافقت کی کیٹیگری میں داخل کر دیا۔ اور اب یہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قبول ہی نہیں کرنا، یہ خرچ کریں خوشی خوشی یا پھر چٹی سمجھ کے، بظاہر دنیا میں دنیا کو اپنا منہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی بڑے کچھ تھے جنہوں نے مال لگایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کا مال قبول کرنے نہیں چاہتے، کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ ان کے دیے ہوئے مال نہ تو قبول ہونے کی کوئی وجہ ان کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے، منافق کی یہ سب سے نمازوں کے معاملے میں ایک علامت ہے نا، دل نہیں چاہتا نمازوں کے لیے اٹھنے کو، دیکھا دیکھی یا سستی سے مارے یا آخری موقع پہ۔ اور نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے آنیسٹلی، سچ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں لیکن نمازیں پتہ کیسی ہوتی ہیں، میں نے ریسنٹلی ایک بہن کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے، کیونکہ میری اپروچ نہیں تھی ان تک اور میں جانتی بھی نہیں ان کو، اور میں ابھی اس میں میرے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو پائی کہ میں کس طرح ان سے بات رکھوں۔ تو ایک تو وہ ظاہرہ بیٹھ کے پڑھنے والوں میں سے تھی، جیسے کرسی پہ بیٹھ کے، اور بالکل لٹرلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہو رہا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ 3 دفعہ بھی کیسے پڑھتی ہوں گی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اعلیٰ، اور اس میں بھی ہمارا جو انداز ہے نا، یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم کو کیسے تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اس کی آواز ہی آ رہی ہوتی ہے۔ تو پورے مخارج کے ساتھ اللہ سب سے زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اپنی کلام کو اپنی بات کو پوری طرح سنیں، پوری طرح ادائیگی میں لیں جس طرح حق تھا۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ تسلی سے کہیں تو الحمدللہ آپ کی کمر سکوت میں اس جگہ پہ چلی جاتی ہے، اور 3 سے 5 دفعہ کہیں، اس کے اوپر وہ دعائیں پڑھیں جو مسنون ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور رکوع کیسا ہوتا تھا، برابر برابر۔ سم ٹائم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی اٹھنا ہی بھول گئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ہماری ماں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کوئی نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے نام ان کا بھول گیا، اور نفل نماز میں تہجد کی نماز میں، تو آپ کا رکوع اتنا لمبا اور سجدہ اتنا لمبا، تو وہ اٹھ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے تو لگتا تھا میری نکسیر ہی پھٹ جانی ہے کہ اتنا لمبا آپ نے رکوع اور سجود کروایا ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کو بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو جو منافق ہوتے ہیں نمازوں میں کیسے آتے ہیں، سستی کے مارے، اور جلدی جلدی بس ہو کے کہتے ہیں نا کو ٹک کر دیں کہ بس میں نے نماز پڑھ لی، اور ادھر سے اللہ اکبر کہی، اور کیا پڑھا کتنا پڑھا۔ ابھی آپ دعا استفتاح پہ ہوتے ہیں اگر ساتھ کھڑے پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں بھی چلے گئے۔ اس سپیڈیں نہیں بنانی چاہیے۔ قرآن نماز سب سے زیادہ حق رکھتی تھی کہ اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا اور اس میں اپنی قرأت کو مینٹین کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو ہم دبی آواز میں دیکھیں، اونچی آواز میں ہم نمازی جماعت کرانے والے اگر نماز کراتا ہے تو پوری قرأت کے ساتھ دھیان رکھتا ہے، اور وہی جو سری کی رکعت آتی ہے تو اس میں آپ ابھی اہدی نصیرات پہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہہ کے نیچے بھی چلا گیا۔ تو یہ چیزیں بھی یہ بھی ریاکاری میں آ جاتی ہیں۔ منافق تو ہے ہی ریاکار، سستی کے مارے آتا ہے، نمازوں میں جلدی کرتا ہے، نمازوں کو ڈیلے کر کے پڑھتا ہے، پھر دکھاوے کی نماز کچھ اور ہوتی ہے، سری نماز کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، میں تو سوچتی ہوں کہ یہ جو ہے نا مخارج کا اتار چڑھاؤ
पूरी तरह फोकस करके इतनी आवाज़ में अपने गानों, कोई घर में नहीं है तो इतनी और भी ऊंची कर दें जिसमें फरिश्ते भी साथ शामिल हो जाएं, हैं? लेकिन कोई है दाएं बाएं जैसे, और ख़ासतौर पे जमात में इतनी ऊंची नहीं करनी चाहिए, उसमें ये विस्पर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें दिल में पढ़ना है। इससे क्या होता है, आप पढ़ रहे अब जो साथ खड़ा है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नहीं हो रही क्योंकि आपकी आवाज़ उसके अंदर जा रही है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अदब है चीज़ों के कि नमाजों को खूबसूरती से पूरी टोन बना के, पूरी मखारिज के साथ, पूरी तिलावत करके, जैसे तिलावत करने का हक होता है उसमें पढ़ना चाहिए। फिर देखें नमाजों में एक फ़र्ज पढ़ते हुए आपको 15 मिनट लग जाएंगे, सुभान अल्लाह। हाँ, तो कम से कम दिल जस्टिफाई तो करेगा ना कि मैंने कुछ किया है। हाँ? और नमाज से निकलेंगे तो दिल में एक हल्कापन आता है, पता चलता है। ख़ासतौर पे वो याद जो आपको अच्छी पक्की याद थी, आपने उनको तिलावत की और समझ के तिलावत की, और कहीं अगर रोने की बात आ गई है तो आपका दिल रोने लग जाए। हाँ? और वहीं कहीं जहन्नम की सख्ती आ गई है, वहाँ पे रुक के थोड़ी दुआएं शुरू कर दें, ये नमाज का हक है। तो इस तरह नमाज पढ़नी चाहिए। ये तेज़ी की नमाजों से बचना चाहिए, सुस्ती की नमाजों से, वरना अल्लाह ना करे कि हमारा नाम कहीं मुनाफिकीन में ना लिखा जाए। फला तो अजीब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर आप धोखा ना खाएं। ये बहुत बड़ी एक स्केल दे दिया। सम टाइम होते हैं दीन पे फूंक फूंक के कदम रखने वाले कसम परसी की हालत गुजार रहे होते हैं, लेकिन दुनियादार लोगों के सारे काम ही सिमट रहे होते हैं, सारे काम ही आगे कहते हैं टिक टिक लग के कामयाबियों में लग रहे होते हैं। तो बंदे के दिल में इंसान है ना, अब नबी के दिल में भी हो सकता ख्याल आता हो, तभी तो अल्लाह ताला ने कहा फला तो अजीब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, इनकी मालें और औलादें देख के आपके दिल में कभी भी कोई ऐसी रमक नहीं आनी चाहिए पसंदीदगी की कि पता नहीं ये बहुत कामयाब लोग हैं। नहीं, अल्लाह क्या कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह चाहता है कि इन्हें इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इसको दुनिया की ज़िंदगी में मुब्तला अज़ाब रखे, और ये जान भी दें तो अनकार हक़ की हालत में दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुनिया की ज़ाहिर परस्ती इंसान बज़ाहिर देख के करता है, समझता है ये कामयाब लोग हैं, लेकिन उसके पास क्या है, अल्लाह कहते हैं मेरी तरफ से अज़ाब है कि उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया, उसको अल्लाह को याद रखने का होश ही नहीं रहा। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, वो अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि हम तुम्हीं में से हैं, हालांकि वो हरगिज़ तुम में से नहीं होते। तो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफज़दा हैं। अगर वो जाए पनाह पालें तो कोई या खो या घुस तो बैठने की जाए तो भागकर उसमें जा छुपे। ये डायलॉग बोलने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। बड़ी बड़ी बातें करके मुंह पे आपकी इतनी चापलूसी करेंगे, आपकी बात तो बस दिल में उतरती है, आपके जैसा मैंने नहीं देखा, और आप देखेंगे 2 क्लासों के बाद वो होता ही नहीं बंदा। 2 क्लासों के बाद वो आपके पास ही नहीं होता, वरना कहता मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, ये एक्सपीरियंस जब से दीन का काम शुरू किया ना, शुरू कर रही हूँ, मुंह पे कहेंगे कि आपकी बात तो बस माशाल्लाह से दिल में उतर रही थी, आपके अंदाज में बड़ी तासीर है, ये है वो है, और 2-4 बात पता चला कि वो क्लास से गायब है। ये क्या है, ये झूठी चापलूसी है। कभी इसमें इंसान को अपने आप को नहीं करना चाहिए ना, इसका इंतजार ही करना चाहिए। ऐसे लोगों को देख के समझ जाना चाहिए कि ये बेचारे खाली हैं अभी, सिर्फ आपको जो लेवल पे रखने के लिए बस वो आपको कर रहे हैं। उसके बाद उनके अंदर के जो सच्चा होता है ना, वो उसमें लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वो तो डूब ही जाता है अंदर। उसको ये जुबान से बोलने की, डायलॉग की बोलने की कोई वो कहते हैं फुर्सत नहीं रहती। वो इतना अंदर चला गया कि उसको फिर बस इस्लाह का वो जो कहता है ना लेवल है उसके ने संभाल लिया, और इस्लाह के में वो तो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके कैरेक्टर से, उसकी बातों से, उसके अंदाज से अदब, लिहाज, प्यार, मोहब्बत, एक चेंज नज़र आता है ना। अल्लाह वाला बनने वाला इंसान वो दिखने लगता है। फिर इंसान को पता चलता है कि ये वाकई सच्चों में से हैं। तो अल्लाह पाक हमें सच्चों में से शामिल फरमाए, हमें सच्चों में शामिल फरमाए, क्योंकि लोगों को तो हम रिझा देंगे ना इस तरह की बातें कर करके, अल्लाह को तो नहीं कर सकते। और जब उन्हें छुपने की जगह मिले तो दिल करता है उनका कहीं छुपी जाए, आपको नजर ही ना आए, ताकि क्योंकि अब इस वक्त अहकामात होने वाले हैं नाज़िल हैं। अल्लाह के नबी ने चुन के कोई नाम ही ना ले लिया हमें कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो वो चाहते हैं कि ज़रा थोड़े 2-4 लोगों के पीछे ज़रा हाइड हो जाए, ताकि ना नज़र आए तो ना हम पे कोई जिम्मेदारी पड़े। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से बाद लोग तो सदक़ात की तकसीम में तुम पर एतराज़ात भी करने लगते हैं कि अगर इस माल में से इन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं, और ना दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। यानी जिनकी नज़र ही माल पे थी तो उसमें भी फिर क्या कहते हैं नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी को कि इंसाफ नहीं कर रहे आप। सूरह आल इमरान में हम पढ़ के आ चुके हैं ना।
کیا اچھا ہوتا اللہ اور اس کا رسول جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یعنی کہ دین کا کام کرنا ہو یا دین میں جہاد کرنا ہو یا دین کی خاطر اپنی جان مال دینی ہو، تو کبھی بھی اللہ کی رضا کے اوپر یہ مال یہ چیزیں لوگوں کی اپریسیشن نہیں رکھنی چاہیے. سمجھیں؟ یہ انسان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہے. تو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے. تھوڑا ملا تب بھی خوش ہو جاتے، زیادہ ملا تب بھی خوش ہو جاتے. یہ اب یہ جو ہے نا بات آگے آنے والی ہے. یہاں پیچھے تو مال غنیمت سے بھی ہو سکتی ہے بات کہ ان کو جتنا ملا اس پہ قناعت نہیں کی انہوں نے، ہے نا، اور اس پہ اعتراضات کیے. اور یہاں پہ آگے جا کے وہ جو لازم صدقات ہیں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں اس کے بارے میں احکامات آنے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یہ مطمئن ہوتے، راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور ہم اپنے فضل سے ہمیں اور وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا. اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں نمازوں میں سستی سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ منافقت سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ریاکاری سے ہمیں بچا لے، دکھاوے سے ہمیں بچا لے. یا اللہ اخلاص والا ایمان عطا فرما، ہماری نسلوں تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے دین پہ ثابت قدمی دے، اپنی محبت عطا فرما، اپنے دین کے کاموں کی محبت عطا فرما. اخلاص والے لوگوں کا ساتھ دے دے اور ہمیں بھی اخلاص والے لوگ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.